لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو تمام جنتوں میں اعلیٰ بنایا ہے، اور تمام جنتوں میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں رکھی ہیں۔ ساری جنتوں کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، اللہ نے کن سے بنایا۔ لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ ہی جانے، یا جنت میں جا کر پتہ چلے گا۔ پھر جنت الفردوس میں ایک جنت عدن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی تجلی کا ظہور فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو اللہ سے۔ سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس، بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ یہ امت جو ہے وہ ساری امتوں کی سردار ہے، اور جنت الفردوس ساری جنتوں کی سردار ہے۔ تو اللہ کے نبی اور سارے نبیوں کے سردار نے ساری امتوں کی سردار کو یہ فرمایا کہ جب تم جنت مانگا کرو تو جنتوں کی سردار جنت الفردوس مانگا کرو۔ ہمارے اعمال تو بہت چھوٹے ہیں نا جی، جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مانگنا تو اس سے ہے نا۔ اور پھر ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا میری رحمت ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں۔ اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری عبادتیں بالکل ہیچ ہو جائیں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ شانہ انہی اعمال کی برکت سے اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور جنت کا اعلان فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے۔ ان آیات میں، یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ 18ویں سپارے کی پہلی آیات ہیں۔ 6 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو ان صفات کو اختیار کر لے گا وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ وہ 6 صفات کون سی ہیں؟ وہ 6 صفات کون سی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ کامیاب ہو گئے کامیاب۔ کون لوگ ہیں وہ کامیاب جو ہو گئے؟ اور کامیابی جنت کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کامیابی کیا ہے۔ ایک تو وہ آیت میں نے پڑھی، اور دوسرا اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ جنت الفردوس کا وارث بنے گا۔ وہ 6 صفات کون سی؟ کتنا آسان کام اللہ نے کر دیا۔ 6 صفات، اور ان میں بھی بلکہ 5 ہیں، 2 تو خاص ہیں، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، جو پہلی صفت ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے خوف سے پڑھتے ہیں، ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نماز خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین ہم جو ہے نا، آگے بھی دیکھیں آپ، ہر آیت میں ہم اللہ فرمائیں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت کیا فرمائی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے۔ اس میں گناہ بھی آ گئے، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور ایسی بات نہ جس کا دنیا میں فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔
فضولیات، فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، فضول گپوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت ساری گپیں جو ہیں ان گپوں کے اندر انسان گناہ کی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ الذین ہم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو ہم کا لفظ ہے نا، یہ ان صفات والوں کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے، ورنہ والذین الذین اس کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ ہم جو ہے ایک تاکید کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، جو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ ہم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ اہتمام سے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ اس کا شہوت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، خواہش نفس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جوانی کے ساتھ خاص طور پر بڑا تعلق ہے۔ اور جوانی میں انسان کی شہوت زور مارتی ہے، اور پھر جب وہ اس شہوت کو وہ کنٹرول کرتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ عبادت جوانی میں مشکل ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے، قیامت کے دن عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ ہاں جی، اسی لیے فرمایا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا شیوائے پیغمبری ہے۔ جوان نبی جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بڑھاپے میں تو وہ کہتے ہیں نا، وہ اگلا شعر، مجھے شعر و شاعری اتنی آتی نہیں، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بزرگ ہو جاتا ہے نا جی۔ تو یہ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں پھر عبادت ڈھنگ سے ہوتی بھی نہیں ہے۔ جوانی میں اگر دین نہیں سیکھا نا، تو بڑھاپے کے اندر قرآن صحیح کرنا بھی مشکل۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر پھر آدمی اپنے آپ کو سیدھا بھی کرنا چاہتا ہے تو سیدھا ہوتا نہیں۔ جوانی ہے کچھ کرنے کے لیے، کچھ سیکھ لیں، کچھ کر لیں۔ عبادت کرنے کی عمر جوانی کی ہوتی ہے، اتباع سنت کی عادت بنانا جوانی میں ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اچھا، یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر بیویوں کے ساتھ یا جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، وہ تو نیکی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ اپنی شہوت کو وہاں استعمال کرتے ہیں جائز جگہ پر، تو اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھ دیا، ثواب رکھ دیا اس میں۔ اچھا، یہ صفت ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس سے حد سے بڑھتے ہیں نا، یہ لوگ ہیں جو یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، عادون کا کیا مطلب ہے؟ حد سے بڑھنے والے، یہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اگلی صفت بیان فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ دو صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، جب امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس امانت کو پورا ادا کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، بلکہ اس کو اچھی حالت میں واپس کرنا یہ اور زیادہ نیکی ہے کہ امانت رکھی، پھر اس کی اور حفاظت کی، پھر اس کو اور اچھی حالت میں واپس کیا۔ یہ یہاں تو ذکر نہیں، میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں کہ احسان یہ ہے کہ اس کو اچھی حالت میں واپس کیا جائے۔ وعدہم راعون، اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں جی 5 منٹ میں، اور 5 منٹ میں یہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اس نے یہ پہنچا آدھے گھنٹے میں، اس نے وعدہ خلافی کی۔
اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، پہلے تولیں پھر بولیں۔ میں جو فون پہ اسے کہہ رہا ہوں کہ 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، ہے جی جھوٹ بول رہا ہے، پہلے جھوٹ بول رہا ہے، پھر وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے کا تو سفر ہے، تو 5 منٹ میں کیسے پہنچ جائے گا؟ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کا پاس کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں گے نا پھر معذرت کرتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، میں نے اتنی بجے میں نے پہنچ جانا تھا۔ ہاں جی ہاں، جن کو فکر ہوتی ہے وہ لوگ وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر نماز کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، فی صلاتہم خاشعین، فی صلاتہم نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ایسے نماز پڑھے کہ پوری نماز کے اندر اس کو کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ دھیان ہٹ جائے نا دوبارہ دھیان کو جما لیں، ارادتاً خیال نہ لائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ارادتاً خیال کا لانا برا ہے، خیال کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے۔ اور کوشش کرتے رہیں کہ نماز کے اندر دھیان ہو، خشوع ہو۔ اور اس میں فرمایا اللہ نے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ وقت کا خیال رکھتے ہیں، وقت کے اندر پڑھتے ہیں، اور مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے نماز کی، یہ لوگ ہیں نمازی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان 6 صفات میں 2 صفات صرف نماز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو نماز کی اہمیت کتنی ہوگی؟ ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، سفر میں نماز کی کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ عصر کا وقت ہو گیا اور گاڑی رک نہیں رہی، عصر کی نماز کہاں پڑھیں گے، مغرب کہاں پڑھیں گے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ایک تو نماز جب پڑھیں تو اس میں خشیت ہو، اور دوسری نماز کی فکر ہو کہ میں نے وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 صفات اللہ نے نماز کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اس کا مطلب ہوا کہ کل 5 صفات ہوئیں، 2 کو جمع کر لیں، 5 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ اور ان صفات والوں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ ہیں جنت الفردوس کے وارث۔ یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور وارث جو ہوتا ہے نا، باپ کا وارث جیسے ہوتا ہے نا، ایسے پکی وہ جو چیز ملی ہوتی ہے نا باپ کی طرف سے، ہاں بس اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت ورثے میں ہم تمہیں دیں گے، جنت الفردوس، مضبوط پورا قبضہ ہوتا ہے وارث کا اس پر۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 صفات سے مزین فرمائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ جنت اللہ نے جو ہے وہ اصل میں مشکل کیا ہے؟ مشکل صرف ہے نفس کو کنٹرول کرنا، بس نفس کو کنٹرول کرنا۔ اور اگر محبت ہو، محبت انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ہو، مشکل کام بھی آسان۔ پھر انعام اور ایلام دونوں میں اس محبت کرنے والے کو لطف آتا ہے، لیکن یہ بات ذرا مشکل ہے۔ انعام میں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن ایلام کیا؟ علم کی جمع، تکلیف، غم۔ جب تکلیف غم آتا ہے نا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، وہ اس میں بھی بشاش ہوتے ہیں۔ نعمتیں مل جائیں تب بھی بشاش، اور ایلام آ جائیں تب بھی بشاش۔ یہ اونچا رتبہ ہے، ہم بڑے کمزور ہیں۔
تو ہے آسان، مشکل نہیں، دین بہت آسان ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جناب شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور وعدے کی پاسداری کرنا، اور جو ہے امانت کی حفاظت کرنا، اور نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں نصیب